سر ایک پرسنالٹی ٹائپ ہے سر جو زیادہ کام کرتی ہے، ورکاہولک ہوتا ہے سر کہاں حد لگانی چاہیے کہ اس سے زیادہ کام نہیں کرنا؟ یہ کیونکہ سر بڑا ایک کامن کمپلین ہے سر، لوگ اپنے گھروں پہ وقت پہ نہیں جاتے، ایسے دفاتر ہیں گورنمنٹ میں بھی سر اور کارپوریٹ سیکٹر میں بھی سر، جس میں باس نہیں چھوڑتا، وہ نچوڑ کے تب چھوڑتا ہے جب بندہ اپنے بیوی بچوں کے قابل بھی نہیں رہتا۔ سر کس حد تک کام کرنا چاہیے اور اپنی انرجی کو بچا کے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے رکھنا چاہیے؟ بہت سمپل ایک ہمارے پاس یارڈ سٹک موجود ہے اس کی۔ جس ادارے سے ہمیں تنخواہ مل رہی ہے، پے کیا جا رہا ہے، جی سر، اس کے ہم پر حق ہیں۔ تو ایک دائرہ رسپانسبلٹی کا ہمارا یہ ہے کہ جہاں سے ہمیں سیلری مل رہی ہے جی سر، وہ ذمہ داری ہے۔ ایک ہے ہماری فیملی لائف کی ذمہ داریاں، اس کا ایک دائرہ ہے۔ ایک ہے ہمارے جسم کا ہم پر حق، اس کا ایک دائرہ ہے۔ یہ تینوں دائرے ایک دوسرے کو اوور لیپ نہیں کرنے چاہیے۔ ایک دائرہ جہاں دوسرے کو اوور لیپ کرنے لگے وہیں کٹ آف ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، یہ سیدھی ایک لمٹ ہے۔ لیکن شاید میں آپ کی ایک بات سے کوئی زیادہ متفق نہ ہو پاؤں کہ کارپوریٹ سیکٹر میں یہ ہوتا ہے۔ جو اچھے ادارے ہیں جی سر، اور ان کے جو باسز ہیں جی سر، وہ اگر سمجھدار ہیں تو بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اپنے سبارڈینیٹس پہ۔ جی سر، جہاں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی سبارڈینیٹ جی سر، روزانہ تواتر کے ساتھ جی سر، اوور ٹائم بیٹھ رہا ہے تو وہ اس کو 8-10 دن 15 دن واچ کرنے کے بعد کمرے میں بلا کے باس اس سے پوچھتا ہے آرام سے جی سر، کہ میں نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ ڈیلی اوور ٹائم بیٹھ رہے ہیں۔ جی سر، تو میرے نزدیک تو دیر آر 2 possible reasons for that۔ یا تو آپ کے پاس ورک لوڈ بہت ہے جی سر، جس کو آپ کوپ اپ نہیں کر پا رہے ہیں، جی سر، یا آپ ایفیشینٹلی کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ جی سر، تو ان دونوں میں سے وچ ون از اے ٹرو ون؟ تو اگر آپ کے پاس ورک لوڈ آپ کی کیپیسٹی سے زیادہ ہے تو مجھے بتائیے، میں آپ کو ایک اسسٹنٹ پرووائڈ کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، اور اگر دوسری ریزن ہے جی سر، تو پھر یو بیٹر امپروو یور سیلف۔ بڑی گہری نظر رکھی جاتی ہے اپنے سبارڈینیٹس پہ۔ اسی طرح اچھا باس جو ہے وہ اپنے سبارڈینیٹ کی باڈی لینگویج پہ بڑی گہری نظر رکھتا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ہمارا کوئی ماتحت جی سر، اس کی باڈی لینگویج بتا رہی کہ منہ سے تو نہیں یہ کہہ رہا لیکن پریشان ہے، تو اس کو علیحدگی میں، تنہائی میں بلا کے ہم بیٹھ جائیں، آپ کافی پئیں، تو پہلے تو اسے آپ اس کے نروس کو ریلیکس ہونے کا موقع دیتے ہیں، کافی پلا کے، چائے پلا کے، تو ادھر ادھر کی باتیں کر کے پھر اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم 2-3 دن سے پریشان ہو، خیریت ہے؟ کوئی پرسنل پرابلم چل رہی ہے؟ گھر پہ کوئی پرابلم ہے؟ تو اگر وہ کہتا ہے ہاں جی میرے گھر پہ پرابلم ہے، میری وائف بیمار ہیں، تو اچھا باس بغیر منہ سے یہ کہے کہ اچھا میں کچھ کرتا ہوں، وہ از خود جہاں جہاں وہ اسے فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے ٹھیک سر، وہاں فیسیلیٹیٹ کر دے گا۔ اگر رولز اجازت دیتی ہیں تو اس کو فائنینشلی بھی ہیلپ کر دے گا۔ یہ جو اچھا افسر ہے جی سر، وہ بڑی گہری نظر رکھتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں پوری طرح شاید اتفاق نہ کر پاؤں آپ کی بات سے۔ کارپوریٹ کلچر میں اچھی جو ادارے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر نظر رکھتے ہیں۔ جی سر، وہ آپ کو چھٹی والے دن کام کرنے ہی نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے سر، آپ دیکھیے مغرب میں یہ کمپلسری ہے ہر امپلائی پہ جی سر، کہ وہ 21 دن کی چھٹی کرے گا سال میں ایک بار۔ ٹھیک ہے سر، اگر اس کو کہیں اپنے ذاتی کام کی وجہ سے 1-2 چھٹیاں کر کے 21 میں سے کچھ اویل کر لی ہے تو بقایا پیریڈ اس کو چھٹی پہ جانا ہے۔ اور سال کے شروع ہی میں جی سر، اس سے آفیشیلی پوچھ لیا جاتا ہے کہ اپنا پلان دو کہ وین ڈو یو انٹینڈ ٹو گو آن ہالیڈیز۔ بالکل ٹھیک ہے سر، وہ اس لیے کہ وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ انسان کو جی سر، ایک بریک کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، اگر اس کو بریک نہیں دیں گے،
جب ہم کبھی بڑے زمانہ قدیم کی بات ہے جب اسٹوڈنٹ تھے تو ہماری ان دنوں تو کلاس 11 کے بجائے فرسٹ ایئر کہلاتا تھا. تو فرسٹ ایئر کی کتاب میں انگریزی کی ایک کتاب تھی, بک آف شارٹ اسٹوریز. اس میں ایک مضمون ہوتا تھا دی کریج. اس میں مختصراً عرض کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو کریج ہے اس کی مثال آپ کے بینک اکاؤنٹ کی سی ہے کہ جیسے بینک اکاؤنٹ میں سے پیسے آپ نکالتے رہتے ہیں اور اس کے اندر ڈپازٹ کچھ نہیں کرتے تو کچھ عرصے کے بعد آپ کا بیلنس وہاں زیرو ہو جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں. جو فزیکل کریج ہے وہ اس بینک اکاؤنٹ کی طرح ہے. اگر آپ اس فزیکل کریج کو یوز کرتے رہتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ یو رن آؤٹ آف فزیکل کریج. تو اس میں اس نے ایگزامپل دی تھی کہ دوران جنگ خاص سچویشن کیسی کیوں نہ ہو, اچھے کمانڈرز ٹروپس کی بدلی کرتے رہتے ہیں کہ 2 دن 3 دن اگر فرنٹ لائن پر لڑ رہا ہے بندہ تو باوجود اس کے کہ ضرورت چاہے کتنی شدید کیوں نہ ہو وہ اس کو ریپلیس کر دیں گے, اس کو پیچھے لا کے بریک دے دیں گے اسے. اس سے اس کا جو کریج کا بینک بیلنس ہے وہ دوبارہ اوپر چلا جاتا ہے. یہ ہیومن باڈی کے اندر پرابلم ہے کہ جب ہم آپ اسے یوز کرتے رہتے ہیں تو ہمارا جو ایفیشنسی لیول کچھ عرصے کے بعد ڈراپ کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں سڑکوں پر عرف عام میں اسے کہا جاتا ہے کہ روٹ لگا ہوا ہے. اب وہ سپاہی بیچارہ سڑک کے کنارے دھوپ میں بارش میں رش میں کھڑا ہے, وہاں کاربن مونو آکسائڈ کی مقدار بڑی ہے کیونکہ گاڑیاں گزر رہی ہیں. وہ صبح سے شام تک کھڑا ہے. آپ کبھی نوٹ کیجئے کہ شروع کے 2 گھنٹے وہ بڑا ایکٹیو نظر آئے گا آپ کو, اس کے اندر 2 گھنٹے کے بعد فیٹیگ کے اثرات نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اس کے مائنڈ اور باڈی دونوں فیٹیگ ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک سر. یہ باقاعدہ اسٹڈی ہوئی بھی ہے کہ وہ جگہیں جہاں انسان نے گارڈ ڈیوٹی پر کھڑا ہونا ہے, واچ ڈیوٹی پہ کھڑا ہونا ہے, اسے 3 گھنٹے سے زیادہ وہاں نہ کھڑا کیا جائے. کیونکہ 2 گھنٹے کے بعد اس کا جو اجائل ہونا ہے وہ اس ڈراپ ہونا شروع ہو جائے گا. 3 گھنٹے کے بعد وہ کام کا نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. اسی لیے جتنے بھی اچھے ادارے ہیں وہ اپنے لوگوں کو 3 گھنٹے سے زیادہ کسی جگہ کھڑا نہیں رکھتے. اس کی ریپلیسمنٹ آ جاتی ہے. ہر 3 گھنٹے کے بعد آدمی ریپلیس ہو جائے گا. یہ میکسیمم لیول ہے باڈی کا کہ کنسنٹریشن لوز کر جائے گا. تو اسی طرح جب ہم آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بریک کی ضرورت پڑتی ہے. یہ جو ویک کے بعد ایک چھٹی ہمیں ملتی ہے وہ اصل میں اسی کنسیڈریشن کا حصہ ہے کہ آپ کو, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گھر کے کام نمٹانے کے لیے وہ بریک دی جاتی ہے. وہ آپ کی باڈی کو اور آپ کے مائنڈ کو بریک مل رہی ہے کہ آپ اس دن اپنی مرضی کے مطابق اٹھیں ایٹ یور فری ویل اور اپنی مرضی کے مطابق وقت گزاریں, اپنا انجوائے کریں. تو منڈے کو فریش ہو کے آفس میں چلے جائیں پورا ہفتہ جان مارنے کے لیے. لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ امپلائیز کو ہم خوش ہوتے ہیں چھٹی والے دن بلا کے بھی, یہ نہیں جانتے کہ اس کا جو ایفیشنسی لیول ہے وہ ڈراپ کر رہا ہے. ٹھیک ہے سر. نقصان الٹیمیٹلی ادارے کا ہو رہا ہے. تو اپنے امپلائیز کو فورس کریں کہ جو دفتر کا ٹائم ہے اپنا سارا کام اس دفتر کے ٹائم کے اندر نمٹائیں. جی سر. اور جو ہی وہ کٹ آف ٹائم ہے سے 5 o'clock, at 5 everybody should be out of the office building. اس کو لاک کر دیں. ٹھیک ہے سر. تاکہ وہ گھر میں جا کے اپنی فیملی لائف اس کو ٹائم دے, جی سر. پھر آرام بھی کرے. اور اسی طرح جو ویکینڈز آتے ہیں جی سر
اس کے اوپر ایوری باڈی از فاربڈن ٹو کم ٹو دا آفس، ٹھیک سر. وہ گھر پہ گزاریں. اس کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آپ کام کی آؤٹ پٹ کو چیک کر رہے ہیں جی سر. اور ادھر انہیں اوور ٹائم بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں جی سر. تو ایفیشنسی بڑھ جائے گی. بالکل ٹھیک ہوگا. پھر شاہ صاحب آپ کو وہاں ٹیلی فون پہ بات کرتے نظر نہیں آئیں گے، چائے پیتے نظر نہیں آئیں گے، سگریٹ پیتے سگار پیتے نظر نہیں آئیں گے، ٹھیک سر. کام میں ڈوبے ہوئے ہوں گے.